السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 54 ایک بڑی بے مثال آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت کا لفظی مفہوم تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، اور دین سے پھرنے سے مراد جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے ظاہر ہے اور آگے آنے والی خصوصیات سے بھی ظاہر ہے، یوں نہیں ہے مراد کہ کوئی شخص ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لے گا، بلکہ یہ ایک عملی رویے کا نام تھا جو گویا کہ دین کے جو مطالبات تھے اور دین کی نصرت کے جو مطالبات تھے جو اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد کی شکل میں، قتال فی سبیل اللہ کی شکل میں اور اس مقصد کے لیے انفاق کی شکل میں ظاہر ہو رہے تھے، جو منکرین تھے، جو معاندین سے ان کے ساتھ گویا کہ دوستی اور محبت کا تعلق رکھنے کی جو بارے میں قرآن مجید نے نفی کی تھی، اس حوالے سے ان کا رویہ غیر مثالی تھا، بلکہ وہ ضعیف الایمان لوگ تھے کہ ان کے سامنے جب یہ مطالبات آتے تو یہ عملی طور پر پیچھے ہٹ جاتے۔ تو قرآن مجید نے اس رویے کو ارتداد سے تعبیر کیا کہ یہ جو رویہ ہے نصرت دین کا جب موقع ہے اور اس کی بجائے تم مال کو اور جان کو ترجیح دے رہا ہو، اپنے تعلقات کو ترجیح دے رہا ہو، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے یہ ارتداد کا رویہ ہے۔ اور یہ مت سمجھو کہ اس ارتداد سے، اس عملی ارتداد سے خدا کو کوئی نقصان ہوگا، نہیں، خدا تو ایسے لوگ لے آئے گا تمہارے بدلے میں، خدا جن سے محبت کرے گا اور وہ خدا سے محبت کریں گے اور وہ ایمان والوں کے لیے بہت نرم خو ہوں گے اور کفار و منکرین کے مقابلے میں بہت سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور اس راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس کو پھر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرمائے گا اپنے فضل کو، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس آیت میں بڑے غیر معمولی اسباق ہیں، خاص طور پر جو صفات بیان ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس پہ کچھ گفتگو کر لی جائے۔ دیکھیے، جو پہلا وصف یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ گویا کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ پہل تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، یعنی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس توفیق کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے، اور یہاں پر اسے پھر اللہ کی محبت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس کرتے ہیں، اور جس طرح قرآن مجید نے دیگر مقامات پہ کہا ہے، سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ اللہ کی محبت سے لبریز ہو کر اٹھتے ہیں، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ تعلقات کی پرواہ، اور نصرت دین کے لیے پھر وہ اٹھتے ہیں۔ اور ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے معاملے میں تو بڑی نرمی کا ان کا رویہ ہوتا ہے، اور یہ جو نافرمان ہے خدا کے، وہ ان کو ہمیشہ سخت پاتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہاں پر مراد یہ نہیں کہ وہ بدتمیز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی برائی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، مراد کیا ہے؟ مراد یہ سمجھ لیجئے کہ وہ چیز ہے جسے سورہ فتح میں اللہ تعالی نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں اس طرح ہے کہ کفار انہیں اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، یعنی یہ چاہے زور سے ہو، جبر سے ہو، زبردستی ہو، چاہے کسی طرح کا پریشر ڈال کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑا کافر تو کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو شیطان اپنے طریقے سے لوگوں کو اپنی راہ پہ لاتا ہے، تو یہ کبھی اس راہ پہ نہیں جاتے جو خدا کی ناپسندیدہ راہ ہے۔ اور ہاں، البتہ اہل ایمان ہوں تو ان کے معاملے میں ان کا رویہ بڑا ہی مثبت ہوتا ہے، اور وہ ان کی باتوں کو سمجھتے بھی ہیں، ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اس چیز کو بڑے خوبصورت الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ جو مومن ہے وہ کبوتر کی طرح بے ضرر مگر سانپ کی طرح ہوشیار ہوتا ہے،
تو وہ اہل ایمان کے لیے کبوتر کی طرح بے ضرر ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو بھی تعاون ہو سکتا ہے وہ فراہم کرتے ہیں، لیکن اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو تو پھر وہ ہوشیار ہوتے ہیں، بے وقوف ثابت نہیں ہوتے وہاں پہ. اور پھر ان کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. یہاں جہاد اصل میں اس دور میں تو جہاد عملی طور پر قتال فی سبیل اللہ کی شکل میں ہو رہا تھا، لیکن جہاد ایک وسیع تر تعبیر ہے دین کی، جس سے مراد یہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، انتہائی درجے کی جد و جہد کرنا. تو ہر دور میں اس کا تقاضا جدا ہوتا ہے. آج ہو سکتا ہے اس کا تقاضا بالکل مختلف ہو، اس دور میں تقاضا کچھ اور ہو، لیکن جو بھی تقاضا ہوتا ہے اس کو نبھاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس راستے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ جو نصرت دین کا راستہ ہے، دیکھیے یہ چونکہ ایسا راستہ ہے جو شیطان کی جڑ کاٹتا ہے، تو شیاطین اپنے ساتھیوں کو اٹھاتا ہے اور پھر وہ ملامت کرتے ہیں، انسان کو راستہ روکتے ہیں، اور نفسیاتی دباؤ ہے گویا کہ جو ڈالتے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے. جو بھی کچھ جس نے کچھ کہنا ہے کہے، جس نے کچھ انہیں برا بھلا کہنا ہے کہے، تنقید کرنی ہے کرے، انہیں بدنام کرنا ہے کرے، ان کے متعلق بری باتیں پھیلانی ہے پھیلائیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خدا کے فضل کے حقدار ہوتے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرے گا. اور پھر یہ بات آخری بات کہ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے. ایک عارف نے اس آخری حصے کے بارے میں، یعنی یہ جو آیت کے الفاظ ہیں واللہ واسع علیم، اس کے بارے میں انہوں نے کمال درجے کی بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں میں پروردگار سے یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میں آپ کے علم میں تو نہیں ہوں. علم میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان در حقیقت اس چیز کا مستحق نہیں ہے، لیکن آپ کی وسعت میں ضرور ہو، یعنی آپ چاہیں تو یہ نظر عنایت کر سکتے ہیں. تو جب آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں اس طرح بچھا دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جن کی قدرت میں سب کچھ ہے، جن کی وسعت میں سب کچھ ہے، جو سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میں تمہیں اپنے علم میں بھی لے لیتا ہوں، تم سے یہ کام لے لیتے ہیں. تو آدمی کو سراپا تڑپ بن جانا چاہیے کہ پروردگار انسان کو استعمال کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.